ذرا سوچو آج ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ 3 ٹولے تھے حضرت نوح کے زمانے میں. میں نے آپ کو بتایا کہ شرک کی تاریخ کیا ہے، شرک شروع کہاں سے ہوا، یہ بات عرض کر رہا ہوں. تو شروع ہوا 5 بزرگوں کی پکار سے، 5 اولیاء اللہ کی پکار سے. نام تو بھول گئے ہیں، اتنا ذہن میں رکھ لو. یہ سورت نوح ہے، 29واں پارہ ہے اور 24 اور 25 نمبر آیت ہے. اس کو تو گھروں میں جا کے دیکھ لینا. 5 بزرگوں کی پوجا سے، یعنی 5 تن پاک سے. اس وقت کے یہ کیا تھے؟ 5 تن پاک. حضرت ود، حضرت صبا، حضرت یغوث، یعوق اور نصر. یہ نام بھی یاد رکھ لو، اللہ کے نیک بندے، مقربین بندے. تو شرک ہمیشہ مقربین کی عقیدت میں، محبت میں غلو کرنے سے، حد سے بڑھنے سے، ان کو الوہیت کی صفات دینے سے، یہاں سے شرک کی ابتدا ہوئی، سٹارٹنگ ہوئی. اور آگے مشرکوں کے 3 گروہ بن گئے. ایک وہ مشرک ہیں جو سامنے تصویر رکھتے ہیں اور پکارتے انبیاء اولیاء کو ہیں جن کی یہ تصویریں ہیں. دوسرے وہ مشرک ہیں جو سامنے قبر کو رکھتے ہیں. اچھا آپ دیکھیں، یہ مشرک سنگ مرمر کو پوجتے ہیں. اگر سنگ مرمر کو پوجتے ہوتے تو دکانوں پہ پوجتے، کوٹھیوں پہ پوجتے، مکانوں پہ پوجتے. جو سنگ مرمر قبر پہ لگا ہے اس کو کیوں پوجتے ہیں؟ تو ان کا مقصد سنگ مرمر کی پوجا نہیں، جو بزرگ اندر مدفون ہے اس کی پوجا ہے، جو اندر چھپا ہوا ہے اس کی پوجا ہے. اور تیسرا گروہ مشرکوں کا، انہیں قبر پہ جانے کی بھی ضرورت نہیں، تصویر رکھنے کی بھی ضرورت نہیں. وہ جہاں بھی ہوں گے کہیں گے علی یا پیر مدد، یا رسول مدد، اے بغداد والی سرکار تیری مدد، فلانی سرکار مدد. اب سامنے تصویر بھی نہیں، قبر بھی نہیں، اور یہ براہ راست پکارنے والا ہے. یہ مشرک پہلے دونوں سے اول نمبر کا ہے. بت پرست مشرک سے بھی بڑا مشرک، کیونکہ وہ سامنے تو کوئی چیز رکھتا تھا یا نہیں رکھتا تھا؟ سامنے تو اس نے مورت کو بنا رکھا تھا. اچھا ایک ان کا بت تھا ہبل، ہبل نام تھا. اب یہ جو ہبل بزرگ تھا، یہ حابیل شہید کے نام کی صورت تھی. حضرت آدم کا جو بیٹا شہید ہوا اس کے نام کی انہوں نے صورت بنائی اور نام کیا رکھ لیا؟ حابیل سے ہبل. اور ان کا یہ نظریہ تھا کہ جنگوں میں ہبل بابا کام آتا ہے، مصیبتوں میں بابا ہبل کام آتا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، جنگ احد میں جب وقتی شکست ہو گئی، ظاہری شکست ہوئی، حقیقت میں تو کبھی مومن کو شکست ہوتی ہی نہیں، کیونکہ مومن کی شان ہے، مومن کی شان ہے کہ کبھی یہ مومن خالد بن ولید کی شکل میں ایمان کا نظارہ کراتا ہے. فتح 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 فتح، حتیٰ کہ بعض لوگوں کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا کہ جس جنگ میں خالد بن ولید ہوگا وہاں شکست کا تصور نہیں. حضرت فاروق اعظم کے کانوں پہ آواز پڑی تو واہ فاروق اعظم. حضرت فاروق اعظم نے سوچا یہ تو لوگوں کے عقیدے نہ گڑبڑ ہو جائے، یہ کون سی بات ہوئی؟ خالد ہوگا تو فتح ہوگی، خالد نہیں ہوگا تو فتح ہی نہیں ہوگی. یہ کون سا جملہ آیا؟ فاروق اعظم کی غیرت توحید نے اس بات کو برداشت نہیں کیا، فوراً خط لکھا اور خط میں 2 جملے لکھے. اور جرنیل کی وفا بھی دیکھ، آج تو بادشاہ ڈرتا ہے لیکن یہ جرنیل ہے،
محمدی فوج کا اور اس حزب اللہ کا جس کے ماتھے پہ اللہ نے فتح کہ وہ نشان قائم کر کے اعلان قائم کر دیا، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ ہم الغالبون۔ فرمایا یہ میرا لشکر ہے، میری فوج ہے، جس طرف یہ رخ کر لیں کامیابی اور فتح اور میری نصرت کا رخ ادھر ہی ہو جاتا ہے۔ اولئک حزب اللہ، یہ میری فوج اور میرا لشکر ہے۔ اس حزب اللہ کا کمانڈر اور آرمی چیف ہے حضرت خالد بن ولید، اس وقت کا تقریر کر رہا ہے۔ تقریر کے دوران کسی آدمی نے حضرت فاروق اعظم کا رکا تھما دیا۔ اللہ جانے آپ نے کیا لکھا ہے، رکا آ گیا، تقریر ختم کر دی۔ اٹھ کر حضرت خالد بن ولید، میں ابھی ختم نہیں کرتا، حضرت خالد بن ولید نے تقریر چھوڑ دی اور اٹھ کر سپاہیوں کی صف میں جا بیٹھا، اور جس کے اوپر کیا لکھا تھا خالد بن ولید کے کہ فلانے صحابی کو کمانڈر بنا دیا اور تجھے کمانڈر سے تیری کمانڈری منسوخ کر دی، اب تو سپاہی ہے اور کمانڈر فلاں۔ جو ہی فاروق اعظم کا رکا پہنچا، حضرت خالد بن ولید نے وہ رکا پڑھا، تقریر روک کر دوسرے صحابی کو سٹیج پہ کھڑا کر دیا اور آپ فوج کی صف میں چلے گئے۔ یہ ہوتی ہے وفاداری۔ کبھی مسلمانوں پہ عروج بھی تھا، کبھی خالد بن ولید کی شکل بھی تھی، جہاد پہ جا رہے ہیں، عیسائیوں نے، یہودیوں نے، کفار نے اپنے مولویوں سے پوچھا کہ یہ جو مسلمانوں کا لشکر ہے یہ جہاں بھی گیا کامیاب، جہاں بھی گیا فتح یاب، آخر اس میں راز کیا ہے اور اس کا مقابلہ کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ ان کے مولوی اکٹھے ہوئے، مولوی اکٹھے ہو کر انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ یہ لشکر کامیاب تو ہو رہا ہے، اس کو ناکام کرنے کی ایک ترکیب ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے ملک کی خوبصورت ترین اور حسین ترین لڑکیاں جمع کرو، ان کو خوب بنا سنوار کر جہاں مسلمانوں کی فوج ہو سامنے کھڑا کر دو۔ عرب کے لوگ ہیں اور عرب کے لوگ وہ جب ان حسین و جمیل لڑکیوں کو دیکھیں گے، انگریز کی لڑکیاں، اور ان کے رنگوں کو دیکھیں گے تو وہ بے حیا بنیں گے، اور ہماری کتابوں کا فیصلہ بھی ہے اور ان کی کتاب کا فیصلہ بھی ہے کہ اس وقت تک آدمی بہادر رہتا ہے جب تک اس میں بے حیائی نہ ہو۔ جو آدمی بے حیا بن جائے اللہ اس سے شجاعت کو چھین لیتے ہیں، وہ کبھی کسی قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مقابلہ وہ کر سکتا ہے جس کی غیرت سلامت ہو، جس کا حیا سلامت ہو، اور جو قوم بے غیرت بن جائے، بے حیا بن جائے، اس کو اپنی عزت کی فکر نہ رہے اور حیا نکل جائے، اس میں بے غیرتی آتی ہے، اور بے غیرت قوم کبھی بھی بہادر نہیں بن سکتی۔ یہ کس نے مشورہ دیا؟ غیر مسلم قوم نے، یہود و نصارہ کے مولویوں نے۔ آج بھی یہی ہے، آج بھی مسلمانوں پر ہر طرح ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، ان کی تہذیب پر بھی ظلم، ان کی ذوات پہ بھی ظلم، اور سب سے بڑا کام کیا کیا اس انگریز بے ایمان اور شاطر قوم نے کہ مسلمان قوم کو بے حیائی پہ لگایا، ان سے حیا ختم کیا، اور جب ان کو پتہ ہے حیا ختم ہو جائے یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آج ہمارا نوجوان ایکٹر بننے کا شوقین ہے، قلم میں جانے کا شوقین ہے، اسے مسجد کا تعارف ہی نہیں ہے، اور سارا دن
فیس بک